أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب وقال رب نجني من القوم الظالمين. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے اور سلسلہ گفتگو تاریخ کربلا کے عنوان سے جاری ہے. یہ چند روز، یہ ایام غم، جس میں سلسلہ گفتگو کو تاریخ کربلا کے عنوان سے بڑھایا جائے گا، اس سارے سلسلہ گفتگو کے لیے جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں خداوند متعال حضرت موسیٰ کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے اور حضرت موسیٰ کی کیفیت کے حالت کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ کی دعا کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ جب شہر سے نکل رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، جب خطرناک علاقے سے نکل کر پرامن علاقے میں جا رہے ہیں تو ان کی زبان پر کیا دعا ہے. فخرج منہا خائفا یترقب. موسیٰ جب اپنے شہر سے یعنی مصر سے نکل رہے ہیں، مصر سے جا رہے ہیں تو خوف زدہ ہیں. یہ خوف اس معنی میں نہیں جو نبوت کے ساتھ سازگار نہ ہو، اور یہ ترقب، انہیں یہ اندیشہ ہے، یہ دھڑکا ہے کہ ابھی کوئی واقعہ رونما ہونے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ یہ دعا کرتے جا رہے ہیں کہ قالا رب نجنی من القوم الظالمین، بار الہا مجھے ظالموں سے محفوظ رکھ، شہر خطرناک سے، شہر خوفناک سے، ناامن شہر سے نکل کر مدائن کی طرف جاتے ہوئے. اور اسی آیت کو امام حسین نے اس وقت اپنی زبان پر جاری کیا کہ جب نانا کے پرامن شہر سے نکل کر، نانا کے مدینے سے نکل کر کربلا کی جانب جا رہے ہیں، ظالموں سے قیامت تک کے لیے فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنے زبان پر وہی دعا جو حضرت موسیٰ نے کی تھی اس کو اپنی زبان پر لاتے ہیں اور کہتے ہیں قال رب نجنی من القوم الظالمین. یہاں سے عظمت حسین جہاں سے پتہ چلتی ہے، یہاں سے عظمت حسین کا ایک نیا باب روشن ہوتا ہے، وہیں تاریخ کربلا کا آغاز بھی ہوتا ہے. لیکن تاریخی واقعات، میں نے گزشتہ جلسے میں بھی عرض کیا تھا، گزشتہ مجلس میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ تاریخی واقعات زنجیر کی کڑیوں کی طرح سے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک واقعہ دوسرے واقعے سے علیحدہ رونما ہو جائے. تاریخی واقعات کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر واقعہ دوسرے واقعے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے تو کہا تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو تاریخ اسلام کا یہ حصہ جسے تاریخ کربلا کہا جاتا ہے، یہ بھی تاریخ اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ان کڑیوں کے ملے بغیر تاریخ کربلا تشکیل نہیں پاتی.
تو تاریخ کربلا کو اگر دیکھنا چاہیں تو صحیح معنی میں تاریخ کربلا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس پوری تحریک کا آغاز اس دن سے ہوا کہ جس دن سے یزید کی ولایت عہدی کی بنیاد رکھی گئی. اور یہ کب رکھی گئی؟ اگر اس کو ایک لحاظ سے اس کڑی کو جوڑنا چاہوں تاریخ اسلام کے ساتھ تو بڑا معروف واقعہ ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب بنی امیہ کی خلافت کا آغاز ہوا تو ایک دن بنی امیہ کے تمام افراد بیٹھے ہوئے تھے اور ابو سفیان بھی اس محفل میں موجود تھے. ابو سفیان آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے. تو انہوں نے پوچھا، رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، زیادہ متوجہ نہیں تھے، اپنے ساتھ کسی بیٹھے ہوئے فرد سے پوچھا کہ کون کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تمام افراد بنی امیہ کے بیٹھے ہیں اور تو کوئی نہیں ہے. اس نے بھی اپنی جان چھڑوانے کے لیے ایسے کہا، لیکن ابو سفیان بنی امیہ کا سردار تھا، بہت بڑی شخصیت تھی. تو ابو سفیان نے اس وقت خطاب کر کے کہا کہ اب یہ خلافت، اب یہ حکومت تمہارے پاس آ چکی ہے، تو جس طرح سے ایک گیند بچوں کے پاس آ جاتی ہے اور وہ بچے اس گیند کو کسی سے چھیننے کے لیے جو کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، جو بازی کر رہے ہوتے ہیں، جو گیم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ بچے درمیان میں ہوتے ہیں اور وہ گیند ایک دوسرے کی طرف پھینکتے رہتے ہیں تاکہ کسی اور کے پاس نہ جائے. اس موقع پر ابو سفیان نے خلافت کو گیند سے تعبیر کیا ہے کہ یہ گیند تمہارے پاس آ چکی ہے، یہ بال تمہارے پاس آ چکی ہے، اس کو ایک دوسرے کے سپرد کرتے رہو. یہ واپس بنی ہاشم میں نہیں جانی چاہیے، یہ واپس کسی مسلمان کے پاس نہیں جانی چاہیے، یہ بنی امیہ کے درمیان ہی رہے. وہاں پر ابن عباس بھی موجود تھے، انہوں نے احتجاج بھی کیا. لیکن اس واقعے سے مجھے صرف اور صرف کڑی ملانی ہے کہ یوں تو یہ سلسلہ، یہ تفکر بنی امیہ کے درمیان بہت پہلے سے رائج تھا کہ اب یہ خلافت ہم اپنے دامن سے نکلنے نہیں دیں گے، لیکن اس کی بنیادی اینٹ، اس کی بنیاد، اس کو عملی طور پر تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جس شخص نے بیان کیا ہے اس کا نام ہے مغیرہ. مغیرہ کی تاریخ بیان کرنا میرے پیش نظر نہیں ہے، اور صرف اتنا ہی بتا دوں کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس نے بنت رسول پہ ہاتھ اٹھایا ہے. اس نے اعتراض کیا تھا امام حسن پہ کہ آپ کو میں سلام کرتا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. تو اس کے جواب میں امام نے کہا تھا انت الذی ضربت ہا، کہ تم ہو ضربتہا، کہ تم ہو وہ شخص جس نے بنت رسول پر ہاتھ اٹھایا تھا. یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ شخص ہے. اس شخص کو امیر شام نے، یہ کوفے کا گورنر تھا، کوفے کا حکمران تھا، اور اقتدار کی راہداریوں سے بہت اچھی طرح سے آشنا تھا. اس شخص کو امیر شام نے کوفہ کی ولایت دی، کوفے کی حکمرانی دی اور اس سے ہٹانے کا فیصلہ کیا. جب یہ شام آیا تو اس کو ہٹانے کا فیصلہ کیا اور اس کی جگہ پر سعید ابن آس کو بنایا. اعلان نہیں کیا تھا، بس یہ تھا کہ بس ابھی اعلان ہونے والا ہے. اس تک خبر پہنچی، اس کے دوست، اس کے ساتھ جو افراد آئے ہوئے تھے وہ پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کہ اب کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا کہ اگر میں کوفے کی امارت و ولایت، کوفے کی حکمرانی تمہارے گود میں لا کے نہ ڈال دوں تو مجھے مغیرہ نہ کہنا. یہ شخص اقتدار کی راہداریوں سے، اقتدار کی بھول بھلیوں سے بہت اچھی طرح سے آشنا ہے. سمجھتا ہے کہ کس کی کیا کمزوری ہے، سمجھتا ہے کہ کس کی کیا آرزو ہے. اس کو جیسے ہی یہ خبر ملی، اٹھا ہے اور چلا گیا یزید کے پاس. اور یزید کے پاس جا کے کہنے لگا کہ جوان، تم تو جانتے ہو کہ اصحاب نبی ایک ایک کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو بڑی اعیان شخصیات تھیں. یہ مسلمانوں کے حوالے سے یہ بڑی پیچیدہ اور بہت ہی دلچسپ گفتگو ہے، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ گزر رہا ہوں. یزید کے پاس جا کے کہتا ہے کہ تم تو جانتے ہو کہ اعیان صحابہ،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اس دنیا سے جا چکے ہیں. اب ان میں سے تو کوئی بڑی شخصیت موجود نہیں ہے، عام صحابہ موجود ہیں. اور اسی طرح سے قریش کی بھی بڑی بڑی شخصیات چلی گئی ہیں دنیا سے. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جائے. نہ قریش میں کوئی ہے، نہ صحابہ میں کوئی ہے. اب اس وقت دنیا کے اندر اگر کوئی چیز بچی ہے، کوئی فرد بچا ہے، تو قریشیوں کے اور صحابہ کرام کے بیٹے ہیں. صرف اپنے مقصد کی طرف آنا دیکھیں اس کا. کہتا ہے کہ جو چند افراد بچے ہیں صحابہ میں سے یا ان میں سے، تو ان کے دانت گھس چکے ہیں، یعنی اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ اب وہ کسی کام کے نہیں رہے. نہ وہ جنگ کر سکتے ہیں، نہ وہ سیاست کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. صحابہ کے بیٹے ہیں، شخصیات کے بیٹے ہیں، قریش کے بیٹے ہیں. اور تم ان تمام شخصیات میں یہ جو باقی بچی ہیں اور یہ جو بیٹے بچے ہیں صحابہ کے، ان میں تم سب سے افضل ہو، ان میں تم سب سے بہتر ہو. اور جھوٹ کی حد دیکھیے گا. صرف یہی نہیں کہتا ہے کہ تم علم میں، تم دیانت دینداری میں، تم سیاست میں ان تمام افراد سے برتر ہو. اقتدار کے لیے جھوٹ کی سزا اسلام کے اندر بڑی واضح ہے. اور جھوٹ اگر چاہے کسی بھی چیز کے لیے ہو، جھوٹ خود برا ہے، جھوٹ کی انتہائی مذمت کی گئی ہے. لیکن اگر کسی چیز کے حصول کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے، اقتدار کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی شخص رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت دے، بہت توجہ کیجئے گا، میں اپنی بات کہہ گیا، کوئی شخص رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت دے اپنا اقتدار بچانے کے لیے، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ کتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ تم دینداری میں، تم ہر حوالے سے صحابہ کرام کی تمام اولاد سے افضل ہو. در حالی کہ ہمارے نزدیک، ہماری تو بات ہی نہ کریں، تشیع کی تو بات ہی نہ کریں، تمام مسالک اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جس وقت مغیرہ نے یہ باتیں کی اس وقت عبداللہ ابن عمر زندہ ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر زندہ ہیں، اس وقت عبداللہ ابن زبیر زندہ ہیں، اور دسیوں صحابہ کرام کے فرزند زندہ ہیں. اور سب سے بڑھ کر فرزند رسول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. اور مغیرہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم سیاست میں، تم دینداری میں، تم علم میں ان سب شخصیات سے برتر ہو. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس بات کو سن کر خود یزید حیران رہ گیا. کہنے لگا ایتم ذالک، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ کیوں نہیں ممکن، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ تمہارا باپ تمہارے لیے بیعت کیوں نہیں لے رہا. یہ مغیرہ کے وہ جملے ہیں جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں. یہاں سے یزید اٹھتا ہے، اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، اور باپ کو جا کے، یہ چونکہ آرزویں ہیں نا، چونکہ خواہشات ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ کمزوری کیا ہے. اگر کوفے کا اقتدار بچانا ہے تو مجھے کس دروازے کو کھٹکھٹانا ہے. یزید معاویہ کے پاس، امیر شام کے پاس جا کر یہ سارا قصہ بیان کر دیتا ہے. معاویہ بلا لیتا ہے مغیرہ کو، کہتا ہے کہ ہاں تم نے کیا کہا یزید کو؟ کہا کہ میں نے صحیح کہا. کہا کیسے ہوگا؟ کہنے لگا کہ دیکھو، 2 شہر اہم ہیں سرزمین اسلام پر جن کی جانب سے مخالفت ہو سکتی ہے. ایک ہے کوفہ، دوسرا ہے بصرہ. کوفے کی ذمہ داری میرے سپرد، میں پورے کے پورے کوفے کو رام کر دوں گا یزید کے لیے، اور بصرہ کی ذمہ داری زیاد کے سپرد کر دو. معاویہ نے اسی وقت، امیر شام نے اسی وقت کوفے کی وہ جو حکمرانی تھی، کوفے کی جو ولایت تھی، اس کے سپرد کر دی. حکمرانی بچا لی، اقتدار بچا لیا مغیرہ نے اپنا. لیکن اس حقیقت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا جس کی طرف خود مغیرہ نے جا کر جب اپنے دوستوں میں پہنچا ہے نا، تو اس سے پوچھا کہ ہاں کیا رہا ملاقات میں، کیسی رہی ملاقات؟
تو کہتا ہے کہ میں اپنی عمارت بچا کے آ گیا ہوں اور مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے ایک ایسی ناگوار چیز چھوڑ آیا ہوں، ایک ایسی ضرب لگا آیا ہوں امت مسلمہ پر، امت محمدیہ پر، ایک ایسی چوٹ لگا کر آیا ہوں، ایک ایسا زخم لگا کر آیا ہوں، ایک ایسی ضربت وارد کی ہے میں نے امت محمدی پر جو کبھی بھر نہیں سکے گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کا احساس مغیرہ کو بھی تھا، لیکن اس نے اپنی دنیا کی خاطر امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو قیامت تک کے لیے ایک عظیم مصیبت میں، ایک عظیم مشکل میں مبتلا کر دیا۔ گیا ہے یہ کوفے میں۔ میں ابھی صرف مغیرہ کے ایک دو اقدامات کی طرف اشارہ کر دوں، ورنہ یزید کی ولایت عہدی کے لیے جو کام کیے گئے ہیں، جتنی محنت کی گئی ہے، اگر دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو انشاءاللہ میں مختصر سا اشارہ کروں گا۔ اس نے کیا کیا؟ معاویہ نے، امیر شام نے اس کو کوفے کی ولایت دی اور کہا کہ جاؤ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہو تم۔ آیا ہے یہ شخص کوفے میں۔ کوفے میں آنے کے بعد اس نے بنی امیہ سے محبت کرنے والے 10 افراد کا انتخاب کیا اور ان میں سے ہر فرد کو 30,000 دینار دیے۔ یہ میں اپنی جانب سے بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ وہ حقائق ہیں جن کا ذکر نہیں کیا جاتا، جن سے منہ موڑ لیا جاتا ہے۔ اس نے وہاں جا کر کوفے میں سے 10 ایسے افراد کا انتخاب کیا، مختلف افراد کو بلایا، دیکھا، اور ان میں سے 10 ایسے افراد کا انتخاب کیا کہ جو مال سے محبت کرتے تھے، بنی امیہ کے خیر خواہ بھی تھے، بنی امیہ کے ہم نوا بھی تھے، اور دولت سے محبت کرتے تھے، پیسوں کی چاہت تھی۔ ان میں سے ہر فرد کو 30,000 درہم دیے، 30,000 دینار درہم، مختلف عبارات ہیں، 30,000 دینار لے کر یہ لوگ دمشق میں پہنچ گئے۔ اور دمشق میں پہنچ کر معاویہ جانتا ہے، امیر شام جانتا ہے کہ یہ کس لیے آئے ہیں، اور وہاں پہنچ کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ کی خیر خواہی کے لیے آئے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خلیفۃ اللہ، خلیفہ اسلام، امیر شام ضعیف ہوتے چلے جا رہے ہیں، بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بعد اس سلسلے کو، خلافت کو کچھ بہتر انداز میں سر و سامان دیں، اس کو کچھ بہتر کریں۔ اور پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے فرزند یزید جو ہیں وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، اور یہ ہیں وہ ہیں، یزید کی تعریفیں کی ہیں بیٹھ کے ان لوگوں نے۔ تو معاویہ نے یہ ساری چیزیں سنی، اور سننے کے بعد ان کو بھیج دیا، انہیں یہ کہا کہ دیکھو اس بات کو دبائے رکھو، لیکن اس رائے پہ قائم رہو، یعنی ابھی اپنی زبانوں سے اقرار نہ کرنا، ابھی اپنی زبانوں پر یزید کی ولایت عہدی کو لے کر نہ آنا، لیکن اس بات پہ ڈٹے رہنا۔ اور اس کے بعد اس پورے وفد کا سربراہ مغیرہ کا بیٹا موسیٰ بن کر آیا تھا، اسے خلوت میں لے گیا، اسے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ انہوں نے اپنا دین کتنے کا بیچا ہے؟ تمہارے باپ نے ان سے ان کا دین کتنے میں خریدا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہر آدمی کو 30,000 دینار دیے۔ کہنے لگا کہ بہت سستا بیچ دیا، آج کل ماشاءاللہ دین بہت سستا ہو گیا ہے۔ اور ابھی یہی مرحلہ نہیں، یہ 10 افراد کا وفد واپس آیا، اس کے واپس آنے سے پہلے مغیرہ نے اقتدار کی خواہش، اقتدار کو محفوظ رکھنے کے لیے کوششیں دیکھیے گا آپ، دوسرا وفد تیار کیا، اب پیسوں کی مقدار کم کر دی۔ دوسرا وفد جو تیار کیا وہ کیا 40 افراد کا۔ پہلے 10 افراد جو تھے وہ ذرا برجستہ شخصیات تھیں، اب اگلے مرحلے پر اپنے دوسرے بیٹے عروہ کے ذریعے سے 40 افراد پر مشتمل وفد بھیجا۔ یہ 40 افراد پر مشتمل وفد جب امیر شام کے دربار میں آیا، اور آنے کے بعد انہوں نے خطبے پڑھے ہیں،
انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے کچھ حدود و ثغور بنائی جائیں، ہمارے لیے کچھ ایسا طے کر دیا جائے کہ تمہارے جانے کے بعد امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو پوچھا کہ تمہاری نظر میں کون ہے، کون سی ایسی شخصیت ہے؟ کہا یزید۔ معاویہ خوش ہوا، خوش ہونے کے بعد اور وہ تمام مسائل جو گفتگو ان کے ساتھ ہوئی، عروہ کو یعنی مغیرہ کے دوسرے بیٹے کو تنہائی میں لے جا کر پوچھا ان کا دین کتنے میں خریدا؟ پہلے والے 30,000 میں تھے۔ حیرت دیکھیے گا آپ، کتنے سستے ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ ان کو کتنے میں خریدا؟ کہنے لگا ان کو 400 دینار میں۔ ہر آدمی کو 400 اربع مئہ 400 دینار دیے گئے اور دین بیچ کے اس طرح سے آ گئے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے جو شخص بھی خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے، امت محمدیہ کی بہتری کے لیے یہاں آیا ہوں۔ جو لوگ اس سارے سلسلے کو چلا رہے ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا شگاف ایجاد کر دیا ہے، ہم نے کیسی ضرب لگائی ہے اسلام کے دامن پہ۔ اور یہ لوگ 400 دینار کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے۔ نہیں معلوم امت محمدیہ کا مطلب یہ اپنی ذات لیتے تھے۔ یہ ہے ایک طرف سلسلہ۔ زیاد بن ابی کے جو اقدامات ہیں وہ میں بیان نہیں کرتا۔ مدینے سے وفود بنائے گئے ہیں، خطوط لکھے گئے ہیں تمام والیوں کو، اور ان کو کہا گیا ہے کہ اپنی اپنی جانب سے وفود بھیجو۔ ہر روز، ہر چند دن کے بعد دمشق میں معاویہ کے دربار میں وفد آیا کرتے تھے اور ان کو پیسہ دیا جاتا تھا، دینار دیے جاتے تھے، خلعتیں عطا کی جاتی تھیں، جس کے نتیجے میں یزید کی بیعت کے لیے فضا سازگار کی جا رہی تھی۔ اور اس سے بڑھ کر چند ایک اقدامات کی جانب اور انشاءاللہ میں اشارہ کر دوں، اس سے بھی بڑھ کر وہ تمام شخصیات جن سے اختلاف، جن کی جانب سے اختلاف کا خطرہ تھا، ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ ان سے جو مشورہ کیا جاتا تھا ان کو خوف بھی دلایا جاتا تھا، ڈرانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے، اور ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے۔ یہ ایک فہرست ہے صحابہ کرام کے ان فرزندوں کی کہ جن کو یزید کو ولی عہد بنانے سے ولایت عہدی یزید کا مسئلہ کوئی 1-2 دن کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت سے شروع نہیں ہوا کہ جب یزید کا خط آیا تھا اور امیر شام کے مرنے کی خبر دی گئی تھی۔ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہی تصور پایا جاتا ہے کہ ولایت عہدی یزید کا پتہ اس وقت قوم کو چلا کہ جب امام حسین سے بیعت لینے کے لیے مدینے میں خط آیا۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تقریباً امت مسلمہ پر 6 سال یا 4 سال تک غالب رہا ہے۔ آئے دن لوگوں سے بیعت لی جاتی تھی، آئے دن لوگوں کو حاضر کیا جاتا تھا، مختلف لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا۔ کتنے ہی صحابہ کی ایسی اولادیں ہیں، ایسی شخصیات ہیں، ایسے بیٹے ہیں جنہیں راستے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ امت مسلمہ پہ کوئی کم مصیبت نہیں تھی، یہ تاریخ کربلا کا حصہ ہے۔ عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا امیر شام نے۔ آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے پیش آیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم اگر کرنا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ مشورہ جو ہوتا ہے وہ اقدام سے پہلے ہوتا ہے، ایک، اور دوسری بات یہ کہ اقدام سے پہلے سوچا جاتا ہے، تفکر ہوتا ہے۔ انہوں نے عربی میں اس طریقے سے، اور شرمندگی سے بچنے سے پہلے، اقدام سے پہلے مشورہ کریں اور شرمندگی سے بچنے کے لیے پہلے سوچ لیں۔ یہ جملے انہوں نے ادا کیے عربی میں بڑی خوبصورت سی عبارت بنا کر، جس میں قافیہ اور بڑا ملا کر، وہ شعر نہیں ہوتا لیکن مسجع اور مکفہ گفتگو اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ کلام کیا اور گویا کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا،
تو امیر شام نے کہا کہ لومڑی، یہ عربی کی عبارات ہیں، یہ تاریخ اسلام میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کو لومڑی کی نسبت دی کہ او لومڑی، تم نے بڑھاپے میں مسجع اور مکفہ گفتگو کرنا سیکھ لی۔ اس طرح سے توہین کی جاتی تھی، ڈرایا جاتا تھا۔ اور ایک تکلیف دہ مرحلہ، ایک تکلیف دہ چیز تاریخ کے اندر اتنی زیادہ ہیں کہ اگر بیان کرنا شروع کروں تو شاید صرف اسی خلافت یزید پر چند مجالس اور چند دن گفتگو کرنا پڑے گی کہ کیا کیا ظلم ہیں جو امت مسلمہ پر نہیں ڈھائے گئے، کون کون سی خیانتیں ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ نہیں کی گئیں۔ ان میں سے ایک نمونہ میں بیان کرنے سے پہلے آپ کو امیر المومنین کی مظلومیت کا ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا کتنی پست ہو چکی ہے، زمانہ کیسا بدل چکا ہے کہ مجھے اور امیر شام کو برابر کر کے گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ جملہ سنا ہوا ہے آپ نے کہ زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ یہ کیفیت امیر المومنین نے لوگوں کی ذہنیت بتائی ہے کہ لوگ ذہنی طور پر کہاں پہنچ چکے ہیں، پستی کے کس عالم میں پہنچ چکے ہیں کہ مجھے کس شخص کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہے، میرا تذکرہ، میرا نام کس شخص کے ساتھ لیا جا رہا ہے، مجھے کس کی برابری پر لے آئے ہیں۔ یہ امیر المومنین کا غم تھا، یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا دکھ تھا۔ لیکن یاد رکھیے، اس حقیقت کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا۔ میں جس واقعے کی طرف لے کر جا رہا ہوں اس سے پہلے ایک اصول بیان کر دوں کہ جب کوئی چیز انحطاط کی طرف چلتی ہے، اگر آپ پانی کو بلندی سے نیچے کی طرف گرائیں گے تو پانی ہمیشہ نیچے سے نیچے کی طرف چلتا چلا جائے گا۔ اگر ڈھلان پہ کسی گیند کو، کسی چیز کو چھوڑیں گے تو وہ پستی سے پستی کی طرف چلی جائے گی۔ یہی حال امت مسلمہ کا ہوا کہ امیر المومنین کس منزل پر امت مسلمہ کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ارے زمانہ کیا آ گیا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو کس کے ساتھ مقایسہ کیا جا رہا ہے، کس کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حج کے بعد امیر شام مدینے میں آیا اور مدینے میں آنے کے بعد بیعت لینا شروع کی لوگوں سے، لوگوں کے سامنے یزید کی تعریفیں شروع کر دی، یزید کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے، یزید کی اہمیت بیان کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر احتجاج کیا۔ اور معاویہ نے جو ادعا کیا تھا کہ اس وقت امت مسلمہ میں یزید سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں، یہ معاویہ نے، امیر شام نے مسلمانوں میں، جہاں پر تمام کے تمام صحابہ کے بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں، بڑے بڑے عظیم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان بیٹھ کے کہتا ہے کہ یزید سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی افضل ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہاں یزید سے افضل کوئی نہیں ہے، یزید کے باپ سے افضل ہیں، یہاں ایسے افراد یہاں موجود ہیں کہ جن کا باپ یزید کے باپ سے افضل، جن کی ماں یزید کی ماں سے افضل، جن کا آباء و اجداد یزید کے آباء و اجداد سے افضل۔ تو معاویہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو۔ اب دیکھیے گا کہ انحطاط کی صورتحال دیکھیے گا، پستی کی صورتحال دیکھیے گا کہ کہاں چلی گئی ہے امت مسلمہ۔ کہتا ہے جہاں تک تمہاری ماں کا تعلق ہے، ہاں تمہاری ماں بنت مجدل سے اچھی ہیں، افضل ہیں، نساء قریش میں سے ہیں، قریشی عورتوں میں سے ہیں۔ میں واقعاً یہ مصائب ہے، یہ گریہ ہے کہ سیدہ کو اس طرح سے افضل کہا جا رہا ہے۔ اور رہی بات تمہارے باپ کی، تو تمہارا باپ اور اس کا باپ ایک حکمیت میں شریک ہوئے تھے، تو اللہ نے اس کے باپ کو افضل قرار دیا۔ یہ ایک بڑی پستی کی بات ہے، یہ ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بیان کر پاؤں۔ کہتا ہے کہ حکمیت میں ایک جگہ میں اور تمہارا باپ اکٹھے ہوئے تھے،
وہاں پر حکمیت کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس کا باپ یعنی میں افضل ہو گیا تھا، اور جہاں تک تمہاری بات ہے تو تم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ کیا ہوا ہے کہ کہاں امت مسلمہ کی پستی کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ امیر شام کے ساتھ علی بن ابی طالب کا مقایسہ کیا جا رہا تھا اور لوگ خاموش تھے، علی گریہ کنا تھے، شخصیات گریہ کنا تھیں، اور آج اسی مدینے کے اندر بیٹھ کر ایک شخص امیر شام یہ کہہ رہا ہے کہ میں علی سے افضل ہوں۔ جب صورتحال یہ ہوگی تو میں نے عرض کیا تھا کہ پھر قربانی دینی پڑے گی۔ یہ قربانیوں کو بھلایا گیا ہے، یہ ان خدمات کو بھلایا گیا ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے انجام دی تھی۔ جب ان خدمات کو بھلایا جائے گا، جب ان چیزوں کو فراموش کر دیا جائے گا تو اتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ خلافت وقت نہیں گزرا، کچھ ہی وقت بعد خط لکھا گیا، ایک خط آیا رات کی تاریکی میں، امام حسین مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، اور بھی صحابہ کرام موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں کہ مدینے کے والی ولید کا قاصد آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دونوں شخصیات کو حاکم نے بلایا ہے۔ حاکم کے بلانے کا وقت عام طور پر دن میں ہوا کرتا تھا۔ امام نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خبر ہو گئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے جس پر ہمیں بلایا گیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے بھی اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ ہاں، لگ رہا ہے کہ امیر شام دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ امام حسین نے قاصد سے کہا کہ تم چلو، ہم ابھی آتے ہیں۔ امام حسین اپنے گھر کی طرف تشریف لائے۔ بس ذکر مصیبت انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ گھر کے دروازے پر صحن خانہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر بنت علی انتظار کر رہی ہیں کہ کب بھائی گھر تشریف لائیں اور بی بی ان کے چہرے کی زیارت کرے اور اس کے بعد اپنے گھر جائیں۔ جناب سیدہ زینب کی زندگی امام حسین کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ حسین کے ہر حوالے سے حسین کی زندگی کا خیال رکھنا زینب کی زندگی کا حصہ تھا۔ آج جب نماز عشاء کے بعد امام حسین گھر میں داخل ہوئے، بی بی نے چہرہ امام کی زیارت کی، دیکھا چہرے پر فکر مندی کے آثار ہیں۔ بی بی پوچھتی ہیں کہ بھیا چہرے پر فکر مندی کے آثار کیوں ہیں؟ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ بہن، حاکم مدینہ نے یاد کیا ہے، حاکم مدینہ نے اس وقت بلایا ہے۔ بی بی کہتی ہیں بھیا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں نے کہہ دیا ہے، میں کہہ کر آیا ہوں کہ میں آؤں گا۔ بی بی کہتی ہیں کہ بھیا میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی، بھیا آپ کو اکیلے دربار میں جانے نہیں دوں گی، اس لیے کہ اس سے پہلے جب بھی ہماری جانب سے کوئی اکیلا گیا ہے اس کے ساتھ دربار میں اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ بھیا 1 منٹ کے لیے آپ در دولت پہ جا کے آپ اندرون خانہ جا کر تیاری کریں، لباس زیب تن کریں، میں ابھی جوانان بنی ہاشم کو آواز دیتی ہوں۔ بس یہ کہنا تھا۔ بی بی نے صحن خانہ کے اندر کھڑے ہو کر آواز دی، اے عباس، اے علی اکبر، اے مسلم ابن عقیل، اے محمد ابن حنفیہ۔ یہ آواز بلند ہونا تھی۔ عزادارو تصور کریں آپ کہ وہ شخصیت
وہ بی بی کہ جس کی آواز کو کبھی کسی نے دن کی روشنی میں نہ سنا ہو، رات کی تاریکی میں اگر صحن خانہ سے زینب کبریٰ کی آواز بلند ہو تو گھر میں کیا حالت ہوگی۔ بنی ہاشم کے گھر کے اندر صورتحال یہ تھی کہ سب دوڑ کر صحن خانہ میں تشریف لے کر آئے، سب پوچھ رہے ہیں کہ بی بی کیوں یاد کیا، ایسا کیا حادثہ ہو گیا ہے کہ آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ بی بی کہتی ہیں کہ بھیا حسین کو حاکم مدینہ نے طلب کیا ہے، تم سب لوگ میرے بھائی کے ساتھ دربار میں جاؤ، دیکھو کوئی حسین پر آواز بلند نہ کرے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، بعض روایات کے مطابق 30 جوانان بنی ہاشم نے تلواریں اپنے ہمراہ لی اور امام حسین کے ساتھ مل کر چلے ہیں حاکم مدینہ کے دارالامارہ کی طرف۔ دارالامارہ میں پہنچے، امام حسین نے کہا کہ دیکھو تم باہر کھڑے رہو، جب میں آواز دوں گا، جب میں پکاروں گا تب اندر آنا، یا اگر دیکھو کہ میری آواز بلند ہو گئی ہے تو اندر چلے آنا۔ بس یہ کہہ کر امام دارالامارہ کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں پہنچے ہیں تو امیر شام کی موت کی اطلاع دی گئی۔ ولید نے مروان پہلے سے موجود تھا، جیسے ہی یہ اطلاع دی اور ساتھ میں بیعت کا مطالبہ کیا تو امام نے کہا کہ مجھ جیسے شخص کی خفیہ بیعت، چھپ کر بیعت کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ تم بیعت کا اعلان مجمع عام میں کرو، جہاں دوسرے لوگ بیعت کریں گے وہاں ہم بھی بیعت کے بارے میں اپنی رائے دے دیں گے۔ یہ کہہ کر امام حسین واپس آنے لگے تو مروان نے مشورہ دیا کہ حسین کو جانے نہیں دینا، اگر حسین چلے گئے تو اس کے بعد تم حسین کی دھول بھی نہیں پا سکو گے۔ بس یہ کہنا تھا۔ کہنے لگا کہ حسین کو یا گرفتار کر لو، حسین کو قتل کر دو، یہاں سے جانے نہ دینا، یہ سننا تھا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے کہا اتقتلنی ابن زرقا، اے زرقا کے فرزند کیا تم مجھے قتل کرو گے؟ بس حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا۔ اول من شاہرا سیفن، وہ شخصیت جو سب سے پہلے تلوار ہاتھ میں لے کر دارالامارہ میں داخل ہوئی، وہ علی کا شیر عباس ابن علی تھا۔ اجرکم علی اللہ، مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ جیسے ہی عباس ابن علی نے تلوار نکالی، حسین نے اپنا ہاتھ عباس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بھیا عباس، ہم جنگ میں پہل کرنے والے نہیں ہیں، اپنے ہاتھ کو روک لو۔ عباس، یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں تم نے جنگ کرنی ہے۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا مولا، یہاں تو عباس کو آپ نے روک دیا، لیکن آج عباس کے ذہن میں یہ بات تو ضرور آئی ہوگی کہ یقیناً میرے لیے کوئی اور مقام رکھا گیا ہے جہاں میں جنگ کروں گا، جہاں میں حسین کا دفاع کروں گا۔ لیکن ہائے عباس، ہائے آپ کی غربت، آپ کو جنگ کی اجازت نہ مل سکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وہ تمام افراد جو ان مجالس عزا، ان معارف اہل بیت، ان کی نشر و اشاعت اور گسترش اور ان کو عوام تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں، پروردگارہ ان کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ مومنین کی حفاظت فرما، جہاں جہاں دنیا بھر میں عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس و محافل ہو رہی ہیں، بار الہ تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو محفوظ فرما، انہیں ذکر اہل بیت کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی، انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اور ہمارے امام کی اپنی حجت کامل کی ظہور میں تعجیل فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و